بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع فراہم دیا ہے حق بات سمجھنے اور عمل کرنے اور صحیح سے اصلاح کرنے کی توفیق ہے. آج 16 رمضان مبارک شب لگ چکی ہے اور آدھا رمضان بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج ہم جنگ بدر کے بارے میں بتائیں گے. جتنی ہماری میری ٹوٹی پھوٹی رائے ہوگی وہ آپ تک کی کوشش کروں، اللہ سے گزارش ہے کہ آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی. 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، ہجرت کری، تو ایک سال تک کی جنگ نہیں. جب دوسرا سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ بدر لڑی تھی. تو اس کا پورا مارکہ ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ بھائی عنوان ایک نظر میں دیکھیں کیا فرمایا. 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کا غزوہ کا سبب مدینہ سے بدر روانگی، ابو سفیان کا قریش کے نام پیغام، میدان بدر اور مشاورات، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر، رات بھر دعا مانگنا، فوج کی صف بندی اور دعا، کون کس کے مقابل رہا، فرعون امت ابو جہل کا قتل اور دشمن کو شکست ہوئی، پھر قریش کے نامور مقتولین، نامور بدنام مقتولین شہداء بدر، پھر اس کے بعد علی بدر پر مقتولین کفار کو خطاب، مسئلہ سما موتا، پھر اس کے بعد بدر قیدیوں کے حسن سلوک، اختلاف علاق فدیہ یا قتل، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، غزوہ بدر کے موقع پر چند معجزات کا ظہور. پہلا میں پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سن 2 ہجری ماہ رمضان مبارک میں بدر کا مارکہ لڑا. آئے اس ایمان افروز واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر مذکورہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر بدر کے مقام پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا پہنچ کر حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقرر حاکم بنایا اور انہیں مدینہ واپس بھیج دیا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نائب بنایا تھا. تو یہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ لوگ اپنا ایک نائب مقرر کر دیا کرتے تھے. تو یہ فضیلت ہوتی تھی. تمام صحابہ کو اور دیگر جنگوں کے اندر تمام صحابہ کو کیا کیا تھا، اپنا نائب مقرر کیا تھا، جس طرح حضرت کیا تھا. تو اس سے خلافت اور امامت کو مطلب نہیں ہوتا. تو بھائی دیکھا جاتا ہے غزوہ کا سبب قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا. قافلے میں لاکھوں دراہم کی ملامی کا مال و ثواب اونٹوں پر لگا ہوا تھا. مسلمان چونکہ مکہ میں قریشوں کے مولد جان لیوا ملازم مظالمین کو سہ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کے ٹھکانے میں ذرا برابر تعمیل نہیں کریں گے. حضرت مقدم کے رسول کے مطابق مسلمانوں نے ایک قافلہ کو روکنے کی کوشش کی تاکہ کافروں کی اکثری طاقت کی بنیاد میں استعمال ہو جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. مدینہ منورہ سے بدر روانگی. مسلمان اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے. قافلہ پھر 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے. وہ 60 مہاجرین جبکہ باقی انصار تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیغام. دوسری طرف ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک اسلام اس ٹائم پہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کیونکہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے لگا رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے توحید کو رسالت کو اپنایا تھا. بعد میں اللہ کے خاطر انہوں نے کتنی جنگیں کی تھی مگر اس میں کیونکہ اس کو حالت کفر میں تو یہ سارا واقعہ حالت کفر کا ہے. تو ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار مکہ کی طرف دوڑایا اور قریش مکہ نے نام پیغام بھیجا کہ یہی موقع ہے کہ اسلام کے شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کا. تم جلدی سے اسلام اور سواریوں سمیت پہنچو. قریش مکہ کو پہلے سے تیار بیٹھے تھے. 1000 سپاہی 100 دیا نیزے بھالے تلواریں ڈھالے اور جنگی ہتھیاریں سے لے ہو کر مسلمانوں کی طرف
بڑھنے لگے. میدان بدر اور مشاورت. بدر میں قریشیوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صحابہ کرام سے رائے دریافت کی. مہاجرین کے سرخیل جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجاہدانہ تقریر کی, جانثارین کا یقین دلایا. پھر حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی. اس کے بعد حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا, ہم ایک موسیٰ علیہ السلام جیسی بے وفائی قوم نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو, یہی بیٹے ہیں, بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت کریں گے, ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے. پھر اس کے بعد جا کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی رائے دی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, آپ جہاں تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس سے جیسا چاہیں تعلق بیٹھائیں, ہم سے جو لینا چاہیں کچھ دینا چاہیں ہم ہر طرف تیار ہیں, جو حکم فرمائے ہم ان کے شانہ بشانہ میں. بشانہ ہے. بدر کیا ہے؟ اگر آپ بر کے ممال ایک جگہ کا نام ہے, بھی جائیں ہم آپ کے رقاب رہیں گے, بدر ان کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دے تو کود پڑیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہو کر بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشہور مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش چھپر بنایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگی صورتحال کو خود ملاحظہ فرما سکیں. پھر کہ جو وہ ہے نا دربار والے سے بنایا گیا تاکہ ریٹ کر سکیں کوئی چیز. پھر اس کے بعد رات بھر دعائیں مانگی. 16 رمضان مبارک کو دونوں فوجیں پڑاؤ ڈال چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رو کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ فتح دے دے, یا اللہ فتح دے دے, کیونکہ جب بدر کا میدان رزم حق و باطل کا ستار بن گیا, جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جرأت, شجاعت, بہادری, جانبازی, اللہ کی مدد اور نصرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے عصری حکمت عملی کی مثال کے طور پر جانا چاہتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے دعا مانگی تھی, یا اللہ اگر یہ مل گئے, اگر کفار کا شکست ہو گئے تو تیرے نام لینے والا کوئی نام نہیں ہوگا, تو آپ جو ہے اس میں فتح نصیب فرمائیں. فوج کی صف بندی اور دعا. 17 رمضان مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف, پھر اس کے بعد 17 رمضان مبارک بندی اور 10 رحمت بارگاہ رحمت میں اعتراض کرتے ہوئے التجا کی, اے میرے پروردگار, جو آپ نے مجھے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائے. اور آج اگر یہ پٹی بھر جماعت مل گئی تو قیامت آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, قیامت تک کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ صبر آزما امتحان تھا. مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے, لیکن اسلام کی محبت غالب تھی. پھر اس کے بعد لشکر کون کس کے مقابل رہا؟ لشکر اسلام, لشکر قریش. پھر خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چچا زاد ابو سفیان بن حارث, نوفل بن حارث دماد اور ابو العاص, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میں سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ بن عبد المطلب, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح, عبد الرحمن بن عوف, عائشہ بن ابی طیبہ, عبداللہ بن سہیل, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, ابو سلمہ بن عبد الاسد, سیدنا عبیدہ بن حارث. پھر اس کے بعد سیدنا ابو حسیہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. پھر یہاں سے بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر, پھر ماموں عاص بن ہاشم, پھر اس کے بعد بھائی عقیل بن ابی طالب, پھر اس کے بعد بھائی عباس بن عبد المطلب, والد عبداللہ بن جراح, سسر عقبہ بن ابی معطیہ رضاعی, بھائی ابو جہل, والد سہیل بن عمرو, پھر اس کے بعد چچا عمرو بن عثمان, پھر اس کے بعد بھائی اسود بن عبد الاسد, چچا زاد حارث بن نوفل, پھر اس کے بعد والد عتبہ بن ربیعہ, بھائی ولید بن عتبہ, چچا شعبہ بن ربیعہ اور بھانجا حنظلہ بن ابی سفیان تھا. یہ مقصد تھا کہ ان کے مقابل کھڑے ہوتے. یہ لشکر کیا تھا؟ قریش کا, یہ لشکر اسلام تھا. پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. فرعون امت ابو جہل کا قتل. 2 انصاری صحابیوں, حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں حضرت معاذ اور حضرت عمر بن مجور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منامت سے زخمی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اور ہو گیا ابو جہل کا کیا بنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے, دیکھا کہ ابھی زندگی کے کچھ آثار باقی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھے نکلا اور اس کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ ہذا. پھر اس کے بعد یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار الحمدللہ الذی اعز الاسلام والا, اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسلام کو اہل اسلام کی عزت عطا فرمائی. هذا رأس عدو اللہ ابی جہل, کہ بھائی اللہ کے دشمن ابو جہل کو کیا کیا؟ سر قلم کر دیا, وادی البطبقہ. پھر اس کے بعد علقمہ بن ابی جہل, جن نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے حملہ کیا, جس سے ان کا بازو کندھے سے
لٹک گیا، لیکن شیر دل مہاجر مجاہد اسلام پر بھی لڑتے رہے۔ جب لڑتا ہوا بازو دشمن پر حملہ کرنے سے رکاوٹ بنا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کے ایک جھٹکے سے جھڑک دیا۔ امیہ بن خلف کا قتل، ابو جہل کے مرنے سے قریش مکہ کی ہمت کافی تک پشت ہو گئی اور ان کے حوصلے جواب دینے لگے، لیکن ان کی ایک میدان امیدہ بھی باقی تھی، یعنی سردار امیہ بن خلف۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی کیا جب گلا پر زخم ڈالنے والے امیہ کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ بدبخت انسان تھا جس نے اس کے بعد اور کچھ نہیں لکھا ہوا۔ آپ تک یہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، آگے لکھا ہوا ہے۔ پھر دشمن کی شکست ہوئی، دشمنوں کے صفوں میں مدد کے صفے کو کھانے خدا کی طرف سے فرشتوں کی فوجیں اتری، پھر کفر کے سرداروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، یا جب کہ باقی دبا دم بھاگ گئے اور پھر مجبور ہوئے کہ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قریش کی نامور مقبولین غزوہ بدر کے اندر تقریباً وہ تمام سردار ان قریش مسلمانوں کی تلوار کے نشانے بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو تقریباً دیا کرتے تھے، جو آپ کے آپ کے مشہور قتل میں شریک تھے۔ قریش ان کے نامور مقبولین چند اہم نام مندرج ہے: ابو جہل، پھر اس کے ولید بن عتبہ، پھر عقبہ بن ابی، پھر اس معید، پھر سعید بن عاص بن امیہ، حارث بن عامر، نوفل بن خلیف بن اسد، پھر اس کے بعد جا کے ہے نیا بن حجاج، پھر عمر بن عثمان، پھر اس کے بعد عقیہ بن ربیہ، امیہ بن خلف، نصر بن حارث، پھر عبیدہ بن سعید بن عاص، پھر طعیمہ بن عدی، معید بن وذب، پھر اس کے منبع بن حجاج سہمی، پھر مسعود بن امیہ، پھر شیبہ بن ربیہ، علی بن امیہ بن خلف، پھر اس کے بعد جا کے ہے ابو النفری بن حشام، پھر اس کے بعد ہے حنظلہ بن ابو سفیان، پھر اس کے بعد ہے دمع بن سعود، عاص بن ہشام بن مغیرہ، عاص بن ہشام بن مغیرہ، حارث بن عامر بن نوفل، پھر ابو العاص بن قیش سہمی۔ یہ غزوہ بدر کے شہداء کی تعداد 14 ہے جو درجہ ذیل ہے۔ پھر عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد صفو بن وذب القریشی الفرحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے شہداء کی، بدر کے شہداء جو مسلمان تھے۔ پھر امیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ پھر اس کے بعد جا کے میجم بن صالح جمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرتا۔ پھر عاقل بن بقیر الشیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد ذو الشمالین امیر بن عبد عمر بن نزلہ الخنزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد عمیر بن حمام السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد ہے یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر معاذ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سعد بن خثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کی 14 مسلمان جو تھے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے فارغ ہونے کے 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے قریب تشریف لے گئے، جہاں کفار کے نامور مقتولین ڈالے گئے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوث الأبد فثلاثة ثم أتاهم فقام عليهم نفار فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عقبة بن ربيعة يا شعيبة بن رعيبة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وقد وجدتم ما وعدني ربي بحق وسمع عمر وقول النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنت يجيب وقد جبت قال والذي لا نفسي بيده ما أنتم بأسمع بما أقول منه ولئنكم لقادرون أن أجيب ثم أمر بهم فصبحوا وألقوه في قريب بدر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو 3 دن تک اس طرح چھوڑے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں آواز دی اور فرمایا کہ ابو جہل بن ہشام، پھر امیہ بن خلف، عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے وہ نہیں پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب کا سچا وعدہ کیا تھا؟ میں تو وہ پا لیا جس کا میرے رب نے مجھے سچا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، تم میرے بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن جو جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں گھیر کے بدر میں حنین میں ڈال دو، تو انہیں ڈال دیا گیا۔ کتنا بڑا یہ قصہ ہے اور کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ تو یہی مطلب کہ شکست ہوئی اور اوپر سے یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر کس طرح فتح حاصل کری۔ سب سے پہلے تو عنوان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو تھے قریش کے جو ابو سفیان تھا اس نے کیا کہ وہ اپنا تجارتی مال لے کے جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ان پہ بدر پہ حملہ کر کے سارا مال وہ لے لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا جنگ کے لیے تیار ہو چکے. پھر بعد آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانشین صحابہ کرام علیہم الرضوان تو وہ کچھ تلواریں لے کر اور کچھ گھوڑے لے کر اور کچھ مطلب لے کر آ رہے ہیں، اور سے تعداد میں کتنے 313 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک رات پہلے دعا کری یا اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح کری جس طرح میں نے صحابہ کرام جانشین کے نام لیے انہوں نے کس طرح مطلب کہ مقام رکھا، اپنا اپنا حصہ ڈالا اور کتنا بڑا ایک مقام بڑا ہو گیا. میری ایک پوری رائے ہے کیونکہ یہ مقصد ہے آپ کو بتانے کا کہ بھائی جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ کتنی آزمائشوں کے ساتھ ہوئی، کتنے اس کے ساتھ ہوئی. پھر چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم جہاد کرنا شروع کر دینا تو اللہ کے لیے، تو پھر دیکھا جائے کون کون مجاہد ہے کون کون مجاہد لوگ نہیں ہے. تو وہ سچے ایمان والے تھے، یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے وہ سچے ایمان والے تھے. تو جا کے اللہ تعالیٰ نے 313 ہزاروں کے لشکر میں 313 کو غالب کر دیا. کتنا بڑا مقام تھا یہ تھا بدر کا اصل مارکا، اور بدر کا اصل یہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش میں رکھا. جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش ان کے ساتھ آزمائش میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کو فتح نصیب کری، اور ایسی فتح نصیب کری کہ لوگ بھی آج بدر کا اگر مارکا دیکھیں اس کی ہسٹری پڑھیں تو کتنا بڑا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو میں نے کہا سنا اور اوپر سے اس میں جو غلطی کوتاہی اٹھن ہوئی ہے اس کو معاف فرمائیں، اور اس اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی، صحیح سے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.